بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ بعض لوگوں کو یورین پیشاب کے جو مسائل ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں، بار بار پیشاب آتا ہے، پوری طرح بلیڈر ایمپٹی نہیں ہوتا، اور بعض لوگوں کو پیلوک ریجن میں پین بھی ہوتا ہے پیشاب کے ساتھ۔ تو یہ بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، شکایت ہوتی ہے، خاص طور سے جن کی ایج 30 سے ابو ہے، ان لوگوں کو یہ زیادہ شکایت ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں نے ریسرچ کی ہے، انٹرنیٹ پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، اور میرا خود بھی ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے کہ یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے جسم میں ایک آرگن ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں پروسٹیٹ گلینڈ۔ یہ جو پروسٹیٹ گلینڈ ہوتا ہے یہ پیلوک ریجن میں ہوتا ہے، اور اس گلینڈ سے جو ہے نا یورین بلیڈر کے ذریعے سے باہر نکلتا ہے، گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے، یہ جب اس میں سویلنگ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جو نالی ہوتی ہے وہ سکڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب یورین جو ہے وہ بلیڈر کے ذریعے پوری طرح سے نکلتا نہیں ہے، اس لیے بلیڈر خالی نہیں ہوتا، اور پھر وہاں درد بھی ہوتی ہے اکثر پروسٹیٹ اور پیلوک ریجن میں۔ تو اب لوگوں کو تو پروسٹیٹ گلینڈ کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو تو بس یہ ہوتا ہے کہ جی پیٹ میں درد ہو رہی ہے، نچلی والی حصے میں درد ہو رہی ہے، پیشاب کا مسئلہ ہے، پیشاب پوری طرح آتا نہیں ہے، تو وہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی ایج 30 سے ابو ہوتی ہے اور یہ پروسٹیٹ گلینڈ میں سویلنگ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے مسئلہ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو انسان کھاتا ہے، فیٹی چیزیں کھاتا ہے، مثلاً بہت زیادہ گوشت کا استعمال کرنا، گوشت میں فیٹ ہوتا ہے، کولیسٹرول خاص طور سے۔ یہ کولیسٹرول کے تو فائدے بہت ہیں، دیکھیں ہر چیز کے فائدے ہوتے ہیں لیکن کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں، وہ نقصان میں بتا رہا ہوں کہ کولیسٹرول کا نقصان کیا ہے، فیٹ کا نقصان کیا ہے۔ فائدے تو بہت ہیں، ایکسرسائز کے حوالے سے، انرجی کے حوالے سے، وائٹامن ڈی بنانے کے حوالے سے کولیسٹرول کے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، ایکسرسائز کرنے والے لوگوں کو بہت فائدے ہیں، لیکن جو نقصان ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ یہ نقصان ہوتا ہے فیٹی چیزیں کھانے سے، کولیسٹرول کھانے سے۔ جو ہم گوشت کھاتے ہیں، انڈے کھاتے ہیں، انڈوں کی زردی ہوتی ہے، یہ کولیسٹرول ہے، فل آف کولیسٹرول ہے، یعنی ایک انڈا اگر آپ کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پروسٹیٹ گلینڈ کو سویل کر سکتا ہے، اس میں سوجن پیدا کر سکتا ہے، آپ کو پیشاب کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ سوچیں گے یار انڈا تو بڑا ہیلدی ہوتا ہے، ڈاکٹروں نے تو کہا ہے دو دو کھاؤ، تین تین کھاؤ، ڈاکٹر برگ ہے وہ کہتا ہے جی میں تو 4 انڈے کھاتا ہوں روزانہ۔ تو اب یہ تو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اب بات یہ ہے کہ پریکٹیکل بات یہ ہے کہ میرا خود بھی تجربہ رہا ہے کہ جو فیٹی چیزیں ہیں نا، انڈا ہے، گوشت ہے، چکن ہے، بہت زیادہ اگر آپ کھائیں گے، کبھی کبھار کھائیں گوشت، کبھی کبھار چکن کھا لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لوگ ریگولر بیسس پہ بعض دفعہ کھاتے ہیں، اور انڈے تو ریگولر ہی کھا لے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب میں بتاتا ہوں کہ پروسٹیٹ گلینڈ کے لیے پرابلمٹک چیزیں کون کون سی ہیں جن سے پروسٹیٹ گلینڈ میں سوجن ہوتی ہے، سویلنگ ہوتی ہے، پیشاب کے مسئلے ہوتے ہیں، درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں جیسے کہ میں نے بتایا، انڈے نمبر 1 خوراک، انڈے آپ چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو پرابلم ہے، پیشاب کا مسئلہ ہے، پیشاب کھل کر نہیں آ رہا، یا پیلوک ریجن میں پین ہوتا ہے، تو آپ نے انڈے بالکل نہیں کھانے، چھوڑ دینا، ایک انڈا بھی نہیں کھانا آپ نے۔ گوشت آپ نے مہینے میں 1-2 مرتبہ آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گوشت، کیونکہ گوشت تو کبھی کبھار بندے کو ملتا ہے، کھاتا ہے، ریگولر نہیں کھاتا، تو گوشت جو ہے وہ مہینے میں 1-2 مرتبہ آپ کھا سکتے ہیں، وہ بھی آپ مینہ روی سے کھائیں، یہ نہیں کہ ایک ٹائم پہ بہت زیادہ کھا لیں، کلو کلو گوشت کھا لیں، وہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے، گھر کا بنا ہوا ہیلدی گوشت کھائیں، مہینے میں 1-2 بار، ٹھیک ہے، نہ کھائیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، آپ کو زیادہ فائدہ رہے گا۔ تو اگر آپ کو مسئلہ ہے پیشاب کا، ٹھیک ہے نا، پروسٹیٹ گلینڈ کے حوالے سے، تو انڈے نہیں کھانے، گوشت آپ نے بہت کم کھانا ہے، اور دودھ، فیٹی دودھ جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں یہ جو ہول ملک ہوتا ہے، یہ آپ نے بالکل نہیں پینا۔ دودھ میں ہوتا ہے فیٹ، یہ فیٹ بھی انسان کے پروسٹیٹ گلینڈ کے لیے
اس میں سوجن کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر پیشاب کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ یا تو بالکل بغیر فیٹ کے دودھ پئیں، جیسے کہ میں نے اپنی چینل میں ویڈیو بھی ایک بنائی ہے، لو فیٹ ملک پیک آج کل آیا ہوا ہے، نیسلے ملک پیک والوں نے بنایا ہوا ہے، جس کا بلو کلر کا ڈبہ ہوتا ہے، لو فیٹ ملک، وہ میں پیتا ہوں، وہ بھی میں کبھی کبھار پیتا ہوں، ریگولر وہ بھی میں نہیں پیتا۔ تو اس میں فیٹ بہت کم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر، تو وہ فائدہ اس سے اتنا نقصان نہیں ہے۔ لیکن جو فیٹ ملک، فیٹی ملک ہے، چاہے ملک پیک نارمل ملک پیک ہوتا ہے، اس میں کریم ہوتی ہے، فیٹ ہوتا ہے، وہ نہیں پینا۔ کھلا دودھ جو آتا ہے وہ بھی فیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اور یہ بھی بلکہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دودھ زیادہ پینا بھی نہیں ہے، کیونکہ لو فیٹ ملک یا وداؤٹ فیٹ ملک بھی اریٹیشن کا باعث بنتا ہے بعض لوگوں کو، کیونکہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ اریٹیٹ کرتی ہیں پروسٹیٹ گلینڈ کو خاص طور سے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اول تو آپ نے ہول ملک نہیں پینا، فیٹی ملک نہیں پینا، لو فیٹ ملک پینا ہے، اور پھر بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو پرابلم نہیں حل ہو رہا ہے تو آپ نے دودھ کو ہی چھوڑ دینا ہے، اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو یہ چیزیں فیٹی چیزیں نہیں کھانی، جتنی بھی فیٹی چیزیں ہیں وہ آپ نے گوشت ہو گیا، چکن ہو گیا، انڈے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، دودھ ہو گیا، یہ چیزیں آپ نے نہیں لینی۔ لو فیٹ ملک آپ پئیں، میانہ روی سے کھائیں، پئیں دودھ، ٹھیک ہے، اور انڈا تو چھوڑ ہی دیں بالکل۔ گوشت آپ کھائیں، وہ میں کہتا ہوں آپ ہفتے میں ایک دن کھا لیں گوشت میکسیمم، اور وہ بھی ایک ٹائم کھا لیں، زیادہ بہت زیادہ ایٹ اے ٹائم گوشت وہ بھی نہ کھائیں۔ تو بس یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ فیٹ سے، فیٹی چیزوں سے دور رہیں گے تو اتنا آپ کے پروسٹیٹ گلینڈ کو جو ہے وہ سکڑے گا، وہ نارمل سطح پہ آئے گا، اور آپ کو پھر پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ سن باتھ، دھوپ لینا ضروری ہے۔ دھوپ میں بیٹھیں، دھوپ کے ٹائمنگ جو ہوتی ہیں سردیوں میں 11 بجے سے دن کے 2 بجے تک دھوپ لیں، اور گرمیوں میں آپ جو ہے وہ صبح 9 بجے سے پہلے پہلے، 8 بجے سے، یعنی 7 8 بجے جو نئی نئی دھوپ نکلتی ہے اس ٹائم، جب دھوپ تیز نہیں ہوتی، جلن نہیں کرتی اسکن کو، اس وقت آپ دھوپ لیں گرمیوں میں، یا شام کو عصر کے بعد لیں۔ اور سردیاں ہیں، جیسے کہ آج کل سردیاں ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے، تو پاکستان میں جو ٹائمنگ صحیح دھوپ کی لینے کی ہے، وائٹامن ڈی لینے کی، وہ ہے صبح 11 بجے سے لے کر دوپہر 2 بجے کے درمیان میں آپ دھوپ لیں، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کم از کم، اس سے وائٹامن ڈی پیدا ہوگی جسم میں، اور وائٹامن ڈی فائدہ دیتی ہے پروسٹیٹ گلینڈ کو، ٹھیک ہے، اس کو شرنک کرنے میں، پروسٹیٹ گلینڈ کی سویلنگ اگر ہے اس کو شرنک کرنے میں دھوپ فائدہ دے گی۔ کیونکہ یہ مسائل مجھے بھی ہو چکے ہیں، اور میں نے ان چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کیا ہے، ان کو فالو کیا ہے، تو مجھے فائدہ ہوا ہے، اس لیے میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جو وائٹامن ڈی ہے وہ فائدہ مند ہے، ویسے اوور آل باڈی کے لیے بھی اور اس آرگن کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ تو بس یہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی۔ باقی خوراک جو آپ کھاتے ہیں وہ بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں، ویٹ اپنا نارمل رکھیں، اگر آپ ویٹ بڑھے گا تو اس سے پرابلم پیدا ہوتے ہیں، ویٹ کم کریں، کھانا کم کھائیں، سلم باڈی بنائیں، ایکسرسائز کریں، فٹ فاٹ رہیں، تو یہ چیز، اور یہ تو میں کرتا ہی ہوں، میں تو ریگولر کرتا ہوں ایکسرسائز، اپنا کو فٹ رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ لیکن اس کے باوجود مجھے یہ چیزیں محسوس ہوئی ہیں، تو میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ اصل پرابلمیٹک چیزیں ہیں فیٹی فوڈ، اور وہ بھی 30 سال کی ایج کے بعد یہ پرابلمس ہوتی ہیں۔ جوانی میں، بچپن میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو ظاہر گروئنگ ایج ہوتی ہے، لیکن بعد میں پھر 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد یہ چیزیں زیادہ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو نا، تو جیسے کہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں اس چیز سے۔ تو اس میں پھر یہی کہ فیٹی چیزیں بالکل بھی آپ نے نہیں کھانی، ان سے دور رہنا ہے، اور ایکسرسائز کرتے رہنا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔